خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مرخہ 23 مئی 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہم نے سورہ رحمان کا ایک سیگمنٹ شروع کیا۔ پارٹ اے سے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے، سن چکے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 2 سے آنورڈ ہم چلیں گے، تو اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اب پچھلی ویڈیو میں ذرا سا ٹائم لگ گیا ایک آیت میں الرحمن پر، وہ یعنی الرحمن نے یہ سب کچھ، آگے جتنی بات چل رہی ہے یعنی یہ اس نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا بنایا ہے، اس کے پاس جانا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ مسلسل جو ہے یہ بالکل یہ یوں سمجھے کہ سب یہ اگلی آیت پر سب یہ عطف رہے گا، جو وہ سوال کر رہا ہے، جو وہ پوچھ رہا ہے، جو وہ نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک بار بار تاکید کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کتنا وہ مہربان ہے، وہ رب جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا۔ تو بالکل وہ جو یعنی جس سے مخاطب ہے وہ جن و انس ہیں، اور جو بات کر رہا ہے وہ الرحمن ہے۔ تو اس لیے ذرا اس کا ٹائم لگ گیا کہ ہم اب آگے جو بھی کلمات ہمیں مل رہے ہیں، جتنی آیات آ رہی ہیں، ہم اس نظر سے دیکھیں کہ وہ یہ الرحمن، یہ وہ رحمان ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، جس نے سب کچھ یہ ترتیب دی، جس نے اتنی نعمتیں دیں، تو یہ وہ رحمان ہے۔ بس اس کا تصور لے کے تمام آیات میں ہم اسی طریقے سے چلیں گے۔ تو اب یہ آیت نمبر 2 جو ہے آپ دیکھیں، علم القرآن، یعنی علمہ، یہ لام کے اوپر شد، مطلب یہ بدتدریج، بار بار، آہستہ آہستہ، یعنی ایک ہی مرتبہ میں نہیں، ایک ہی مرتبہ میں نہیں جانا، یعنی بالکل اس کی تعلیم دی۔ علمہ، تعلیم دی اس نے۔ اب کس کی تعلیم دی؟ القرآن، یعنی اسی نے قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن وہ ذات ہے، وہ ہے وہ رحمان جس نے اس قرآن کی ہمیں تعلیم دی۔ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہمیں اس نے علم دیا، اور وہ جو علم ہے وہ دیکھیں کہ اس قرآن پاک میں یعنی کیا کچھ نہیں ہے اس میں، یعنی ایسی باتیں جو یعنی ہم جان ہی نہ پاتے کبھی، اور کتنے واقعات، پرانے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تمام انبیاء کا تذکرہ، اور کم و بیش تمام انبیاء کا تذکرہ، جو خاص باتیں تھیں، ایسی باتیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اگر نہ بتاتے تو وہ جان ہی نہ سکتے، اور یعنی وہ نہ جان سکتے تو پھر ہم بھی نہیں جان سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بات یہ گزری کہ ہم تو بالکل جاہل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کس نے ہمیں بھیجا ہے اور کیا ہم کرنے آئے ہیں اور کس کے پاس ہمیں جانا ہے۔ تو یعنی وہ ایک ایسا علم، اب اس علم پر تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے کہ علم تو پھر علم ہے، یعنی ہر چیز کا علم، ہر پوری کیمسٹری، پوری بایولوجی، پوری فزکس، پورا میتھ، یہ سب کچھ جو ہے جتنے بھی فنون ہیں
یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے سکھائی. ایسا ہے یہ قرآن، ایسی ہے یہ کتاب، ایسا اس کا یہ کلام ہے کہ اس کے ذریعے ہم یعنی اس کے شکر گزار ہیں. ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنی مہربانی کی کہ اب یہ چونکہ یہ مہربانی ہی اللہ پاک اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بتا رہے ہیں، جتا رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں. اسی بنا پر آگے آ کے پھر یہ جو مخاطب کرتے ہیں دو گروہوں سے، جن اور انس سے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا کہ بتاؤ کہ اب اتنا سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اب تم اپنی آنکھوں سے اتنا سب کچھ دیکھ رہے ہو اور اتنا لطف اندوز ہو رہے ہو ان تمام نعمتوں سے، تو یہ تم کیسے تم یہ جھٹلا لیتے ہو؟ کس طرح سے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم انکار کر سکتے ہو یہ جو تم دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ پہلے تو وہ یعنی دعویٰ اور دلیل ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کی، یعنی دعویٰ کہہ دیا اس نے، اب اس کی وہ دلیل کے لیے وہ سامنے بات رکھ دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے. تو ابھی تو یعنی یہ سب کچھ آگے آئیں گی، آگے یہ کلمات آئیں گے. ابھی تو یہ کہہ رہے کہ رحمان وہ ہے جس نے یعنی اس قرآن کی جو ہے نا اس کو سکھانے والا، اس کا علم دینے والا وہ ہے، وہ رحمان، وہ اللہ ہے. اپنا تعارف وہ اس طریقے سے پیش کر رہا ہے سامنے، اسے کسی تعارف کی محتاجی نہیں ہے، اور وہ سمجھ ذات ہے، بالکل بے پرواہ ہے وہ. لیکن وہ اس کو انسان کی کامیابی کی یوں کہنا چاہیے، اس کا شایع نشان نہیں ہے. جیسے نہیں کسی کی بہت زیادہ اس کو فکر ہو، اس کے بارے میں اتنی اس سے محبت ہو، پھر اس کے جو ہے نا اس کے کسی نقصان کے بارے میں اس کو بہت زیادہ فکر ہو کہ کہیں یہ ناکام نہ ہو جائے، کہیں یہ خسارے میں نہ چلا جائے. اسی طریقے سے اللہ پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی میں یہ کس طرح سے میں یعنی یہ 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ اور اتنی ہدایت بھیجی گئیں، اتنے 4 بڑی شریعت کی کتابیں بھیجی گئیں، اور یعنی مین جو شریعت ہے وہ تو تورات اور قرآن ہے. باقی یعنی وہ خیر اس پر ہم کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن زبور اور انجیل بھی، وہ بھی احکامات تو وہ آئے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ بھی یعنی اسی لسٹ میں شامل ہیں. 1,24,000 کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تو یعنی ہر طرح سے اس نے کوئی عذر نہیں چھوڑا، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس نے اس کو علم دینے میں، اس کو بتانے میں، اس کو تعلیم دینے میں، اس کی تربیت کرنے میں، کہ نہیں سمجھ میں آ رہی تو ایک نمونے کے طور پر ایک شخص، ایک ایسی شخصیت ایک ہوتی تھی ہر دور میں، جو وہ یعنی اس کو جو احکامات آئے ہیں اس کو ایکٹ کر کے دکھانے والی، کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو ایکٹ کر کے دکھا رہا ہوں، یہ چاہتا ہے اللہ. اس طریقے سے ایسے ان احکامات پر اس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے، اس طرح سے پیروی کرو گے تو اس کی اطاعت ہو جائے گی. جب اس کی اطاعت ہو جائے گی تو جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں جانے والے بن جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے. تو یعنی وہ کامیابی ہی بتاتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا کمزور ہے، اتنی نعمتوں میں یہ اس کے دنیا کی اتنی پرکشش ہے، اس کی رونقوں میں یہ گھر جائے گا، اور ابلیس اس کے ساتھ ہے، وہ حملہ آور ہے، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی جو ہے نا وہ بالکل طاق میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا بھی تذکرہ آئے گا تو اس پر ذرا کھل کر بات کر لیں گے. یعنی یہ اس کے پہلے سے اس کے یہ علم میں ہے کہ یعنی یہ اتنی کمزوری کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر تکبر، اور اس کے اندر اکڑ اتنی ہے، اور اس کی سوچ ایسی ہے کہ یہ یعنی اپنے آپ کو ذرا سا بھی کچھ نعمتیں اگر ملیں تو یہ بہت کچھ یہ سمجھنے لگتا ہے. تو اس کو یہ احساس دلانا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے. یعنی یہ کیونکہ ارد گرد دائیں بائیں اپنے وہ انسان کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ تو کوئی اتنی عمر ہمیشہ کے لیے کوئی ہے ہی نہیں.
وہ دیکھتے رہے، ہر دور میں یہ دیکھتے رہے، ہم بھی دیکھتے رہے، ہم سے پہلے والے بھی دیکھتے رہے، اور جس وقت یہ ایک آیات آ رہی ہیں اس وقت بھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ کوئی جو ہے کوئی بیمار ہو کے جا رہا ہے، کوئی حادثے میں جا رہا ہے، کوئی لڑتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، یعنی اس کا اختتام اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو وہ ذات جو ہے، وہ الرحمن جو ہے، وہ اتنا ایک طرح سے اتنی محبت ہے اس کی کہ یہ کسی طریقے سے یہ ناکام نہ ہو جائے، اور پھر یہ آ کر یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں پہنچا، میرے پاس کوئی بات نہیں پہنچی، میرے پاس مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، میرا کوئی رہنمائی نہیں کر رہا تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، میں کس کی پیروی کرتا، میں کیا کرتا، میرا کیا قصور ہے، یہ کوئی نہیں کہہ پائے گا کبھی بھی۔ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا پیریڈ ہے درمیان میں کہ کبھی اس کو چھوڑا ہو۔ وہ انسان خود ایسے گروہوں میں بڑھ جائے اور خود اس سے دور ہو جائے اور خود ایسی ان اعمال میں وہ پڑ جائے، تو وہ تو اس کا ہے ہی امتحان، لیکن ہے کہ اس کی طرف سے ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کبھی اس کو تنہا چھوڑا ہو، اس انسان کو، اپنے اس بندے کو، کہ اس کو کچھ، اس کے پاس وہ علم نہ ہو، اس کے پاس وہ کوئی صراط مستقیم نہ ہو کہ کس طرح سے چلنا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو دیکھیں نا، کوئی ایسی قوم تو نہیں آباد تھی کہ جس کے اوپر وہ آئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی ان کے بچوں کے بچے پھر ایسے بنتے گئے، اور وہ جو ہے نا ان میں وہ بڑے ہی رہے، کافی ٹائم تک رہے، اور انہوں نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے اس کا جو ہے لوگوں کو اس چیز کی اس طرح سے گائیڈ کیا، اللہ سے رشتہ جوڑنے کی پوری کوشش کی، ہر برائی سے بچانے کی بھی انہوں نے بات کی، اور یعنی دونوں راستے اس نے بتائے۔ لیکن نا کیا سین ہوگا کہ وہ یعنی پوری دنیا میں، پوری زمین پر، اس زمین پر یعنی چند انسان ہوں، بس انہی کا گھرانہ ہو، تو ان میں رہنا، ان میں چلنا، یعنی لینگویج، بات چیت، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یعنی کوئی تمیز، کوئی طریقہ، کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، یعنی ہر طرح سے یعنی ایک اس کا فرق پیدا کرنا کہ جانور اور انسان میں فرق ہے، یہ جاندار ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں، انسانوں میں یہ فرق ہے کہ اس کو یعنی وہ ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ السلام سے تو وہ کوئی بات بولی ہوئی ہوگی، جب کہ ان کو جو ہے کچھ ٹائم کے لیے ان کو ایک کمرہ امتحان تھا، وہ جب ان کو کہا گیا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے، اور یعنی یہ آپ کے حدود ہیں، اس سے آپ نے نہیں باہر جانا، تو یعنی وہ اس میں ان سے مسٹیک ہوئی اور اس پر ندامت کی، تو وہ آدم علیہ السلام تو، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس غلطی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو یعنی انہوں نے تو بات بتانی تھی اپنے بچوں کو کہ دیکھو یہ دشمن ہے، یہ نظر نہیں آتا لیکن یہ وار کرے گا، تو وہ یعنی اللہ پاک نے یعنی اس انسان کو کسی دور میں بھی جو ہے یعنی تنہا نہیں چھوڑا، یعنی جاہل نہیں چھوڑا، علم پہنچتا رہا اس کو، اس کے پاس حقیقت پہنچی، آدم علیہ السلام کے بچوں کو بھی پہنچی، اور اب وہاں سے لے کے یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام، ہزاروں انبیاء کرام، بنی اسرائیل میں جو ہے نا ہزاروں انبیاء کرام کا ایک سلسلہ رہا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے رکی بات، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بچوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام تک رکی بات آ کر، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی، جو سلسلہ اگر ان کے بچوں کا چلا، جو ان کی اولادیں تھیں، تو چل وہ بھی رہی تھی، لیکن نبوت درمیان میں نہیں تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اولادوں میں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ان کی پیدائش ہوئی، ان کی پھر بطور نبی بعثت ہوئی، وہی رسول کلائے، اور پھر انہی کی کلمات ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے، تو یعنی کسی دور میں بھی، اب اس کے بعد بھی یعنی دیکھیں نا کتنی ویلڈ ہے، کتنی یونیورسل ٹروتھ کے طور پر اس میں آیات چل رہی ہیں،
یعنی ایسی کہ وہ ہر دور میں، اب 2024 میں بھی اگر ہم ذرا سا غور کریں تو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ تو بڑی پرانی بات ہے، یہ تو اب کہاں ایسا ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم غور کریں، بات یہ ہے کہ غور کرنے کی، اس کے اوپر غور کریں، اس کے الفاظ معنی پر ہم توجہ دیں اور سیاق و سباق ملا کر اگر ہم دیکھیں تو یعنی ہر دور میں ہی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. باطل قوتیں حملہ آور ہیں. ابلیس جو ہے وہ یعنی وہ حملہ آور ہے، یعنی چھپا ہوا دشمن. اور دنیا کی رہنمائیاں اس وقت بھی تھیں، اب بھی چل رہی ہیں اور آگے بھی بڑھتی جائیں گی، چلتی رہیں گی. بس بڑھتی کیا جائیں گی، یعنی اس میں تبدیلی آئے گی. رہنمائیاں اور کشش تو ہر وقت ہر دور پہ رہی ہے. تو یعنی کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کون، کیسے میں سمجھوں گا، مجھے کیا پتہ تھا، کوئی عذر اللہ پاک نے چھوڑا نہیں. تو یعنی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک مخاطب ہیں اس قرآن پاک میں، یعنی ان کو اگر کوئی بات ویسے بتائی جا رہی ہے وہ تو پچھلی بات ہوتی ہے، پچھلے انبیاء کرام کا یا پچھلی قوموں کا تذکرہ، وہ بھی اس لیے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ یہ جو تمہارے سامنے ایسا کچھ کر رہے ہیں، یہ جو نہیں مان رہے، اس سے پہلے بھی ان کی یہ حالت رہی ہے، یہ اسی طریقے سے جھٹلاتے رہے. پھر وہ دیکھو ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، دیکھو موسیٰ کے ساتھ یہ کیا تھا، نوح کے ساتھ یہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام، بے شمار انبیاء کرام کا تذکرہ اس میں ہمیں مل رہا ہے. کم از کم لگ بھگ جو ہے وہ یعنی 25 تو ناموں کے ساتھ موجود ہیں. پھر درمیان میں آتا ہے کہ کئیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا انبیاء کو، تو وہ پھر یعنی نام منشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس بات سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی بہت بڑی تعداد میں تھے. یعنی ایک وقت میں کئی، ایسا بھی وقت تھا کہ ایک وقت میں کئی سینکڑوں کی تعداد میں بھی جو ہے وہ یعنی تھے، وہ مختلف علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں. اسی طریقے یوں ہی ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ مختلف جگہ پر ان کا یہی تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے. اور جو ہے نا ان کو جب ان سے ان کی مخالف بات وہ سنتے تھے لوگ، تو چونکہ ایمان انہوں نے لایا نہیں ہوتا تھا تو ان کو کوئی کسی عیاشی سے روکے، کسی سے روکے تو اس کو بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ کون ہے ہمیں روکنے والا. تو جو بس منصوبہ بندی کر کے ان کو جو ہے نا قتل بھی کیا گیا، تو ناحق قتل کیا گیا. اس کا تذکرہ بھی ہمیں آیات میں ملتا ہے. تو یعنی ہر دور میں اللہ پاک نے اس انسان کو یعنی رہنمائی میں، اس کی ہدایت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑا اور کوئی نہ کوئی اس کو بتانے والا رہا. اب ہمارے سامنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کی تعلیمات پیروی کے لیے ہمارے لیے سامنے ہیں، اور انہوں نے ہر آیت کا، ہر حکم کا یعنی اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، اس پر ایکٹ کر کے اس کو دکھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. نبی کا صرف بس اتنا ہی مقصد تھا کہ وہ کوئی بات ہوتی تھی اور اس کو وہ کر کے دکھاتا تھا کہ ایسے کرنا ہے، کیونکہ اس کا یعنی اپنی جن سے ہی ہوتا ہے نا، انسان کے روپ میں ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. ورنہ یہ بھی عذر ہوتا کہ یہ تو فرشتہ تھا یا کوئی اور مخلوق ہے، یہ کر رہا ہے، انسان تو کہ بس کی بات ہی نہیں ہے، تو وہ تو کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ہر دور میں انہی کے بچوں میں سے، انہی نسلوں میں سے جو ہے یہ سارے ان کو اللہ پاک منتخب کرتا رہا، اور ان کے سامنے ان کی یعنی وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی، اور وہ بتاتے رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور اس بات کو مان لو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکامی ہے. تو اب قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں، یہی آیات چلیں گی، یہی شریعت چلے گی، اور یہی قرآن جو ہمارے سامنے ہے، اسی کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، اسی کی ہم نے انہی آیات کی ہم نے پیروی کرنی ہے. اور وہ کرنی کس طرح ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں بتایا انہوں نے، ہر طرح سے انہوں نے بتا دیا، کامیابی اور ناکامی دونوں راستے جو ہے بتا دیے. اب وہ یعنی اب دیکھیں یہ آیت نمبر 3 دیکھیں.
خلق الانسان، یعنی رحمان، وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. اب دیکھیں رحمان بالکل چوٹی کا، ٹاپ کا جو نام ہے، یعنی اس کے اللہ پاک کے صفاتی نام جو ہے اس میں وہ پہلے نمبر پر ہے. اس کے بعد سارے شروع ہوتے ہیں، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ، چوٹی کا. اور کس طرح سے ترتیب رکھی گئی ہے. پھر علم، یعنی یہ بھی کافی اس کی بلندی ہے نا، یعنی ہر طرح سے یہ حاوی ہے تمام معاملات پر. علم یعنی اس کا جاننا، یعنی اس کے علم والے کا دیکھیں اس کی کتنی عزت ہے. علم والے کو جو ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کسی طرح کا بھی علم. ہم اگر دنیاوی دیکھ لیں تو یعنی ایک اگر کوئی گاڑی اگر خراب ہے تو وہ ہم اس کو علم والا ڈھونڈتے ہیں. علم والے سے مراد ہے کہ اس کو سمجھنے والا، اس کا جاننے والا. یعنی گاڑی اگر خراب ہے تو کسی درزی کے پاس اس کو نہیں لے کے جایا جاتا، اس کو ورک شاپ لے کے جایا جاتا ہے، اس کا پراپر اس کا مکینک کی تلاش ہوتی ہے. اور ہر گاڑی کا ایک اپنا ایک یعنی کوئی ماہر ہوتا ہے. مختلف ہیں گاڑیاں، ویسے تو سبھی وہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو وہ اس کا ماہر سمجھا جاتا ہے کہ یہ یعنی اس طرح کی اس کا جو ہے ماہر یہی ہے، یعنی اس کے پاس ہم نے جانا ہے. تو وہ کس وجہ سے؟ وہ اس علم کی وجہ سے. دنیاوی سے ہی ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک علم اس کا، یعنی وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ایک نہ جاننے والے اور جاننے والے میں دیکھیں کتنا فرق ہے. یہ اس سے بڑھ کر ہے نا، اس کا درجہ زیادہ ہے. اور پھر تمام کتابوں میں قرآن کی کتاب یہ بھی چوٹی کی بات ہے، یہ بھی سب سے اوپر رکھی گئی ہے. یعنی پہلی لائن میں ہی ساری آپ کو نظر آئی گئی ہے چوٹی کی، ٹاپ کی جو باتیں. اس کے بعد پھر حالانکہ اس سے پہلے کئی جاندار بھی تھے، اور خاص طور پر جس کا تذکرہ ہے جنات کا اس میں، جن سے وہ اللہ پاک مخاطب ہے انہی دو گروہوں سے. یعنی یہ کب سے آباد ہیں، ان کو بہت پہلے سے، یعنی کچھ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس بات کا وہ ٹائم نہیں نکالا جا سکتا، لیکن ہے کہ بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے ہو سکتے ہیں، لاکھوں سال پہلے ہو سکتے ہیں، ہزاروں سال ہی ہو سکتے ہیں، یعنی کئی صدیاں پہلے جو ہے یہ آباد رہے ہیں. اس کا تذکرہ پہلے نہیں رکھا. یعنی یہ ترتیب میں یہی چل رہی تھی کہ یہ ایسا کچھ ہوا، پھر جنات تھے، پھر انسان. نہیں، انسان کی جانا یہ اس کو بتانے کے لیے کہ یہ اس کو اس چیز کا، اس کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے، اپنے درجے کا پتہ چلے کہ میں کہاں پر ہوں. یعنی فوراً اپنے ساتھ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. دیکھیں آپ، میں تو اس ترتیب کو ان آیات پر ہی چل رہا ہوں. میں کوئی ایسی تفسیر وہ والی پیش نہیں کر رہا آپ کے سامنے جو مفسرین کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس طرح کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی جو آیات ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اسی طریقے سے، یعنی اس کو ہم کتنی بار یہ پڑھی گئی ہے. دیکھیں، یعنی ایک قرآن ختم ہوتا ہے تو سورہ رحمان یقینی طور پر اس میں تو آتی ہے نا، اور ویسے بھی اس کے بڑا کچھ اس کو سمجھا جاتا ہے. یعنی اس کو ہم نے بس اتنا ہی رکھ لیا کہ یار بس سر میں درد ہوگا یا طبیعت خراب ہوگی یا گھر میں کوئی ایسی بات ہوگی، تو یار یہ تو پھر زیادتی ہے نا اس کے ساتھ. یعنی اس میں کیا بات، احکامات کیا چل رہے ہیں، اور ہم بغیر سمجھے، بغیر جانے جو ہے نا. اور اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ خود بھی نہیں، یعنی کسی کی جو ہے وہ فلاں ایک قاری صاحب ہیں ان کی لگائی جا رہی ہے، یا خود بھی اب اس سے بھی ہم رہ گئے. اب یہ کس نے لگایا اس پر؟ تو اس کے یعنی اس کے اوپر ذرا اینڈ میں بات کر لیں گے، اس وقت ذرا مناسب نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ وہ جو ریڈر ہے، جو قاری ہے، وہ توجہ نہیں نہ دے رہا ہے اس بات پر. میں تو توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ الرحمن چوٹی کا صفاتی نام، علم القرآن اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. یعنی قرآن، یعنی اس کی طرف سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی علم ہی نہیں ہے. یہ ٹاپ کا ہے، یہ چوٹی کا علم یہی ہے قرآن کا.
اس کی جو تعلیمات ہیں یہ سب پر حاوی ہیں. یہ اللہ اس کا رائٹر، اس بک کا رائٹر جو ہے وہ اللہ ہے، اسی نے یہ سکھایا ہے. یعنی اس میں رکھا علامہ، یعنی سکھانے والی بات اس میں رکھی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خود سے یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہر بات میں آپ کو اس کی ایک مہربانی نظر آئے گی، ایک بات میں آپ کو مہربانی نظر آئے گی. میں پوائنٹ آؤٹ انشاءاللہ کرتا رہوں گا آخر تک کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے بار بار جو ہے اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے. تو یعنی خلق الانسان، تخلیق کیا انسان کو. خالقہ یعنی ماضی کا ہے، تخلیق کی یعنی بتانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ وہ اللہ جو بہت مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم بھی اسی نے دی. اور یہ دیکھو کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اس نے کریٹ کیا، بنایا، اس نے پیدا کیا. یعنی وہ نہیں تھا، عدم سے اس کو وجود میں. تو یعنی اس کو انسان کو جو سامنے ہے، وہ جب اس کی توجہ ناظرہ سے ہٹ کر نیچے والی وائٹ لائن جو ہے، وائٹ لائن پر وہ اگر ذرا سی توجہ دے گا، دیکھیں وہ تو ہماری زبان ہے نا، اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا. وہاں اس کے لیے تو بزرگوں نے محنت کی ہوئی ہے. اب ہر بندہ کہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے سیکھنے کا، تو وہ کب اس کو بھیجا جا رہا ہے؟ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ جو لائن نیچے لکھی ہوئی ہے، کم از کم ٹرانسلیشن والا قرآن تو ایک رکھ سکتا ہے گھر میں. اس کو بھی تو توجہ دے سکتا ہے اس بات کی، اس کی اہمیت تو دے سکتا ہے کہ لکھا کیا ہوگا. غور تو اگر کرے تو میں تو بس احساس دلا رہا ہوں. میری تمام ویڈیوز آپ دیکھیں، اس میں یہ ایک احساس کی بات چل رہی ہے. میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں اتنے میرے پاس کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی ممبر پر بیٹھ کے بات کی. لیکن کہ میں ترستا رہا کہ یعنی ایک پیاس تھی، یعنی اس طریقے سے بتائی جائے، اس طریقے سے سمجھائی جائے بات. تو یعنی کیوں ہم نہیں سمجھ سکتے؟ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ہم تو بڑے بڑے کمپیوٹر اور ہم جہاز اور ہم اسپیس میں ہم پہنچ گئے. اور ایک عام پاکستانی، عام لوگ جو ہیں، وہ بھی کیا کچھ ٹیکنالوجی کی کوئی چیز آتی ہے، اس کو ان کو لیے آپریٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آج کل. اس کا مطلب ہے کہ کوئی عقل کا کوئی فقدان نہیں ہے، دماغ ہمارے سب کے ٹھیک کام کر رہے ہیں. ترجیحات کا فرق آ گیا ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اب یہ ویڈیو کہیں کسی کو بنا کے بھیجو، یعنی وہ کہے اچھا رحمان پر کسی امتیاز نے بات کی ہوئی ہے، بس اتنی بات ہے. لیکن کہ یہ میں چند لوگوں کی باتیں کروں، میں تو اتنا اس کو وہ یعنی کمرشلائز بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ کیا ہے. تو یعنی کچھ لوگ جو ہیں جو یعنی بہت توجہ سے بھی سن رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار میں یعنی اس طریقے سے آپ اتنی ان باتوں پر ہماری توجہ دلا رہے ہیں. تو یعنی ہم نے کبھی سوچی نہیں یہ باتیں کہ یہ اس میں یہ والی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ سامنے لکھی ہوئی ہیں. میں تو نکال بھی نہیں رہا، سامنے لکھی ہوئی ہیں، میں تو خود نہیں نکال رہا. وہ صرف اس کو میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں، اس کی ایک تو اس کا ترجمہ کر کے اس کو میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے. کہ اس کو انسان کو بنانے والا نو، وہ مہربانیاں کرنے والا ہو. اسی بات پر تو آگے چل کے وہ کہہ رہا ہے کہ اب اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی کون سی ایسی باتیں ہیں جو تمہیں درمیان میں یہ مانے ہے کہ ان احکامات کو تم نہ مانو. کون منع کر رہے ہو تمہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو؟ تو یعنی وہ اللہ ہے جس نے جو رحمان ہے، بڑا مہربان ہے. اس نے تعلیم دی، سکھایا، علم دیا اس نے قرآن کا. اور اس کے بعد وہ فوری طور پر آیت نمبر 3 میں یہ بات کر رہے کہ انسان پیدا کیا انسان کو. تو وہ مجھے تو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مجھے اللہ پاک کہاں پر رکھ رہا ہے. چونکہ میں انسان ہوں، آپ سب سننے والے بھی انسان ہیں، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ پاک کی اس کی طرف سے جو درجہ بندی ہے وہ دیکھیں. ذکر اس میں انہی دو کا ہے، لیکن جن اور انس کا، لیکن اس کا بعد میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو پہلے رکھا گیا ہے. تو فوقیت دی ہے اللہ پاک نے.
اب دیکھیں آگے آیت نمبر 4، علمہ البیان، علمہ، علمہ القرآن، قرآن کی تعلیم دی، علمہ اور علمہ ہو، اب یہ ہو اس انسان کی طرف گیا، ہو کا اشارہ اس کی طرف، اس کو، کس کو؟ اس انسان کو، اس انسان کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، بات کرنا سکھائی، اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا سکھایا۔ ہم بول بھی نہ پاتے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو بولنا سکھایا، یعنی اتنے سارے انسٹرومنٹ، اتنے ٹولز اس نے دیے ہیں ہمیں ہمارے جسم کے اندر، تو کیا اس کا شکر نہیں کیا جانا چاہیے؟ یعنی زبان ہی نہ ہوتی، آنکھیں ہوتی، کان ہوتے، ناک، آنکھیں، کان، یعنی ہم مثال سے ہم فرض کر رہے ہیں، یعنی جتنے اعضاء دیے ہوئے ہیں اس میں زبان نہ ہوتی، منہ بھی ہوتا، دانت بھی ہوتے، کھا بھی رہے ہوتے، ذائقہ بھی ہوتا، سمجھ میں آ رہا ہوتا، اور یعنی ہم بول نہ سکتے۔ لیکن یہ بھی سامنے رکھنے والی بات ہے کہ زبان سے نہیں بولا جا رہا، یہ ایک صلاحیت ہے، ایک صفت ہے، یعنی گونگے کے منہ میں زبان تو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چونکہ وہ اس لیے نہیں بول رہا کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ زبان ہے، اس کے منہ میں سب کچھ ہے، لیکن ہے کہ وہ بولنے کی جو صلاحیت ہے اس کا اللہ پاک تذکرہ کر رہا ہے یہاں پر، کہ اس کو بولنا سکھایا، یعنی بیان کرنے کی بھی ہم نے تعلیم دی، یہ بھی ہم نے، ہماری مہربانی ہے اس پر، یہ بھی ایک علم ہے، علمہ البیان، اس کو سکھایا کہ ایسے بولنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، آپ چونکہ ہم زبان ہیں اس لیے میری زبان آپ سمجھ رہے ہیں، چائنا میں چلے جائیں تو وہ وہی سمجھے گا جس کو اردو آتی ہو، ادروائز وہی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو وہ ذات ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ دیکھیں، اس کو یعنی اور کوئی کام اس کے ساتھ نہیں رکھا، اس کو یہ کہا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان، یعنی اس کو بیان کرنا کی بھی تعلیم دی، یہ اس کو بولنا بھی ہم نے سکھایا ہے، بیان کرنا ہم نے سکھایا، ایکسپریس کرنا سکھایا کہ کیسے اس کے جذبات کو کیسے کرے گا۔ یعنی میں اپنے ایک طرح سے جذبات ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیسے دیکھا تھا، یہ سوچا تھا، ایسا ہوتا تھا، یہ کیوں نہیں کیا لوگوں نے، کیسے نہیں کیا، بہت کچھ کیا، لیکن ہے کہ ہم عام طور پر تو یہی دیکھتے ہیں کہ عام طور پر نہیں کیا گیا، یعنی کوئی اسپیشل کوئی کلاس، یہ میرے فرسٹ ویڈیو جو ہے وہ یعنی 13 اپریل 2023 میں ریکارڈ ہوئی تھی انٹروڈکشن کی، یعنی اس میں یہ ساری باتیں میں نے اپنی رکھی ہیں سامنے کی ہے، مجھے کیوں ضرورت پیش آئی ہے سب کچھ کرنے کی، بنانے کی، یعنی یا وہاں تک تو میں پہنچ ہی نہیں سکتا کہ کمانے والی کوئی بات پر، اللہ کا شکر ہے، لیکن یعنی یہ ایک مجھے لگتی تھی ایسی کمی کی، یعنی ہم اس کو، عربی زبان ہے ٹھیک ہے، ہم اس کو ذرا مشکل سمجھ کے، ہیوی سمجھ کے، ہماری چونکہ زبان نہیں ہے آگے چلے جائیں، لیکن صرف اس بات پر کہ اس کا رائٹر کوئی اور ہے، اس کو ذرا دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو ہم آسان کریں، یعنی میں بھی آسانی میں بھی میرے لیے جو ہے وہ بہت سپورٹنگ ہے، وہ بزرگ، وہ یعنی گرامر کے اصول دیکھیں نا، اسی وجہ سے تو ایک لینگویج کو سمجھا جا سکتا ہے گرامر کی وجہ سے کہ یہ کیا ہوگا، بہت یعنی کم سے ہی، لیکن ہے کہ کسی حد تک میری اپنی کوشش ہے کہ جو الفاظ ہیں اس کی اس کو ذرا آگے نوک پلک اس کی دیکھی جائے کہ یہ کس طرح سے ہوگا، پھر اس پر بات کرنا ذرا سا آسان ہوتی ہے بات۔ تو ایک شوق تھا، ایک لگاؤ تھا، وہ میں
بس یہی ہے میرا کہ جو دیکھے سنیں اس کے اندر یہ ہو کہ یار کنٹینر ہم نے ثواب کے بھر کے ہم نے بھیج دیے، جو ہمیں جو ثواب پر لگایا ہوا نا کہ اتنی آیات اتنی بار پڑھیں گے اور یہ صبح پڑھیں گے اور یہ شام کو پڑھیں گے تو ایسا ہوگا اور اتنا ثواب ملے گا، بس وہ پڑھنے میں لگیں ہوئے، اس کی تعداد بتا دی جاتی ہے تو انسان کا ذہن جو گنتی پہ لگا ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب نے جو ہے نا کہا ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھنا ہے، تو وہ میں نے گننا اس کو، کوئی آگے چیزیں رکھ لی ہیں، تو دھیان سارا وہاں پر ہے، ایسا نہیں ہے تو مجھے آپ بتا دیں، آپ خود کر کے دیکھ لیں، یعنی کسی کے کہنے پر جو اگر میں نے کرنا ہے وظیفے کے طور پر، یا سورہ رحمان جو ہے آپ نے اتنی بار پڑھنی ہے، تو وہ اب اس کے اندر یہ باتیں ساری ختم ہو گئی۔ اب میرا یہ ہے کہ میں چونکہ یہ 78 آیات ہیں، اس کو میں نے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا، مصروف ہوں بھائی اس دور میں، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ہے کہ میرا چونکہ مسئلہ تھا اور کسی نے یہ بتا دیا، مثال کے طور پر بات رکھ رہا ہوں سامنے، اور اس کے اوپر تو خاص طور پر ہے بھی، تو یعنی بتا دیا کہ اس طریقے سے کرنا ہے، تو اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بس کسی طریقے سے میں اس کو ختم کر لوں کہ جی آپ نے اس کو 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ سب کچھ میرے ناظرین آپ جانتے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ اول آخر درود شریف اور یہ اتنی بار فلاں صورت آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے، تو اول آخر درود شریف پڑھ لیا، دماغ میں میری وہی بات ہے، اس کی جو یہ بتائی ہوئی بات تھی اس کی میں تعداد میں لگا ہوں، یعنی 1.25 لاکھ دیکھیں تعداد میں اس طرح سے یہ بتائے جاتے ہیں، تو کیا کاؤنٹنگ پہ نہیں دماغ لگا تھا کہ کتنے میں نے کر لیا، یعنی میں نے چونکہ کیے میں اس لیے میں یہ جذبات دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے درجے پر ہو جو اس کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو، لیکن ذرا مشکل نظر آتا ہے اس دور میں، تو یعنی کسی کے کہنے پر اس طریقے سے جب میں نے تو پھر جب اندازہ لگایا میں نے کہ میرا ساری توجہ تو اس بات پر ہے کہ یہ میں نے کتنی دفعہ کر لی ہے، غلط تو نہیں ہو گئے، صحیح تو نہیں ہو گئے، دیکھیں جب جس کا دماغ یہاں ذہن یہاں پر چل رہا ہے تو وہ یہ باتیں اب سوچ ہی نہیں رہا کہ میرا نام یار اللہ پاک نے مجھے انسانوں میں رکھا ہے، اور انسان کو اللہ پاک جو ہے اپنے فوراً اپنی ٹاپ کی جو یعنی کیا کہوں میں، یعنی اس ترتیب میں ٹاپ پر جو ہے نا مجھے درجہ بندی کی گئی، میرا وہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، انسان ہوں نا میں، اللہ پاک نے انسان مجھے بنایا، اور انسان کا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پر اس کو رکھا گیا ہے، اور ہمیشہ اس کی جو ہے نا یعنی تمام ملائکہ سے جو ہے ان کے سامنے جب یہ جو کچھ ہوا تھا، اور میں پچھلا بھی ذکر کر چکا ہوں، تو یعنی ان سے جو ہے نا اس کو تسلیم کروایا گیا نا، اس کو یعنی مانو اس بات کو کہ یہ بہتر ہے تم سے، یعنی زمین پر سجدہ رکھنے والا وہ والا سجدہ نہیں تھا، یعنی تسلیم کرنا، ایڈمٹ کرو، مانو اس بات کو کہ یہ بہتر ہے تم سے، ایسی میں نے چیز بنائی ہے، یہ تم سے بہتر ہے، کیونکہ تم نے خود کہا ہے کہ یہ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم جانتے ہی نہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سورہ بقرہ کی غالباً 29-30 آیت میں کہ جب ذکر ہوا تھا کہ اور وہ وقت تو یاد کرو کہ جب اللہ پاک نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں ویسے تذکرہ کر رہا ہوں یہ اس کی اہمیت کا، اس پر یہ سورہ بقرہ ہماری چل چکی ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی میری نہ دیکھیں، قرآن پاک کو کھول کر دیکھ لیں، تو آدم کو ان کو جو ہے نا اسماء کچھ کے بارے میں انٹروڈکشن اللہ پاک نے کروا دیا ان کے سامنے، اور ان سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، تو پھر رہ گئے نا پھر اس انسان کے آگے، اس آدم کے آگے، آدم کیا اس انسان کے آگے، اور آدم علیہ السلام کو کہا بتاؤ، تو انہوں نے فٹ 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 سب کچھ بتا دیا، بولا دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہا تھا میں نے، جی بالکل کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، جب ان سے پوچھا انہوں نے جو ہے نا معذرت کر لی کہ ہمیں تو اتنا ہی ہے کہ جو تو نے بتا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو تو سوال کر رہا ہے تمہیں نہیں پتہ، آدم نے کیسے بتا دیا، تو پھر ان سے تسلیم کروایا گیا، تو وہ یعنی اس درجے کو ہم بھولیں نا،
اس بات کو ہم بھولیں نا کہ ہماری کیا ترتیب میں ہم کہاں پر ہیں، ترتیب میں ہم کہاں پر ہیں اور درجے میں ہم کہاں پر ہیں، یعنی اس بات کو سامنے رکھنے والی بات. تو بولنا بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اس کو بات کرنے کا علم بھی میں نے دیا. اب یہ دنیا میں جتنے لوگ بات کر رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا اسی میں آ رہے ہیں. تو یہ دنیا میں جتنے لوگ بات کر رہے ہیں، جو اپنے ایکسپریس کر رہے ہیں، اپنے جذبات کو ایکسپریس کر رہے ہیں، اپنی کیفیت کو بتا رہے ہیں، جو اظہار کر رہے ہیں، یہ سب اس میں آ رہے ہیں. چونکہ بات انسان کی ہو رہی ہے. ابھی تو مسلمان والی تو بات ہی نہیں ہو رہی، مومن والی نہیں بات ہو رہی، انسانوں کی بات ہو رہی کہ انسان کو ایسا بنایا ہے. اس کو بولنا بھی ہم نے سکھایا ہے، اس کو بولنے کا بھی نہیں، بول بھی نہیں سکتا تھا یہ. یعنی جو میکانزم چل رہا ہے بات چیت کا، زبان کا، جس سے میں نے کہا نا کہ گونگے کے منہ میں تو زبان ہے، لیکن اس کی صلاحیت دیکھیں نا. یعنی جو میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ میں سوچ دماغ سے رہا ہوں، دل کے اندر ایک جذبہ ہے، لیکن یہ کہ آپ کے سامنے جو ورڈز نکل رہے ہیں وہ اس زبان سے نکل رہے ہیں. اس کو آگے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ایک میکانزم جو صلاحیت ہے وہ اللہ پاک اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ وہ جو صلاحیت ہے وہ میں نے دی ہے. جانور کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے، زبان سے نہیں بندہ بول رہا، صلاحیت سے بول رہا ہے. بعض گونگے ہوتے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک محلے میں یعنی وہ پیدائشی طور پر وہ بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، وہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کوئی یعنی اشارے سے اتنی بات سمجھا دے گا اور کچھ نہیں. تو یعنی وہ اس طریقے سے نا ایسے لکھ کر زمین پر، یعنی یہ اس نے دیکھا کیسے سیکھا. وہ کسی آفس میں کوئی کام بھی کر چکا ہے، دیکھ کے اندازہ لگائے. تو یہ وہ صلاحیت اس کے اندر ہے، صرف یہ کہ اس کو یعنی وہ زبان اس کی وہ نہیں کام کر رہی، اندر اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، ایکسپریس وہ کر سکتا ہے. تو یہاں پر یعنی ایکسپریشن کا ذکر ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا اس کی تعلیم بھی اللہ پاک کر رہا ہے کہ ہم نے دی. آج آیت نمبر 4 تک ہم نے اس کے الفاظ مانے. جو ترتیب تھی ایک بہت خوبصورت ہے، ایک بہترین ایک ترتیب کے ساتھ یہاں تک 4 آیت تک کیسے کلمات پہنچیں. تو اس کو کوشش کی سمجھنے کی. اللہ پاک اس کو سمجھنے میں، آپ کے سامنے پیش کرنے میں، بتانے میں جو مجھ سے کمی کوتاہی، غلطی، بے ادبی، سرزد ہو گئی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.